أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کی تکمیل اور اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ، ان تمام چیزوں کے تذکرے اور تفصیل کے بعد پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے تقدس کا، ادب کا درجہ دے کر قیامت تک کے لیے اس کے ادب کو عبادت، اس کے سفر کو عبادت، اس کا ارادہ رکھنے کو عبادت، وہاں گزارے جانے والے ایمان کی نیت سے، اس کے تقدس کی نیت سے گزارے جانے والے دنوں کو عبادت، بلکہ حکم خداوندی، یہ تمام چیزوں کی قریب تفصیلات 2 بیٹھکوں میں گزرتی رہی. اسی کا سلسلہ کا تکملہ آج کی ان آیتوں میں بھی ہے. ان تمام آیتوں کے پیچھے اس امت کو ایک اور حقیقت سے واقف اور آگاہ کیا جا رہا ہے اور بار بار کیا جاتا رہا ہے قرآن میں کہ دیکھو مسلمان جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو بھی مسلمان کا لقب عطا فرمانے والے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں. یہ پارے 13 ہے سورہ ابراہیم، پارے 17 میں سورہ حج آئے گا. اس کی مزید تفصیلات وہاں پر اور آئیں گی. وہاں پر واضح طور پر یہ بھی کہ ہوا سماکم المسلمین، یہی وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں. اس توحید پرستانہ دین اور اس کے طریقے کے اوپر جو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام قائم تھے، اسی طریقے، اسی تمام چیزوں کے اوپر آنے والے، اس دین پر چلنے والے لوگوں کے لیے دعا فرمائی، اس طریقے کو باقی رکھنے کے لیے دعا فرمائی. چنانچہ اللہ نے اس حکم کو فرما دیا وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اس امت کے لوگوں سے دیکھو طریقے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو. ہمارا کہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں بتایا جا رہا ہے، طریقے زندگی کی وضاحت کی جا رہی ہے، یہ وہ طریقہ ہے، طریقہ ابراہیمی ہے، وہی طریقہ منشاء خداوندی. اس قسم کی تفصیلات سے متعلق 2 آیتیں گزر چکی ہیں. 2 آیتوں میں ایک حقائق کا تذکرہ ہو چکا. آج مزید یہ ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی. یہ بھی دعا فرمائی تھی اس وقت پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں ان کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نہ صرف چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا مسکن، جس کو انگریزی میں ریسیڈنٹ شپ کہتے ہیں، ان کا قیام، ان کی قیام گاہ اس دنیاوی زندگی کی چھوڑ تو رہا ہوں میں اپنی بیوی ہاجر کو اور اپنے لڑکا جو فی الوقت اکلوتا ہے، اکیلا ہے، اور زندگی کے سارے مراحل سے مایوسی کے بعد تیری عطا ہے. سب سے زیادہ رحم، شفقت، دل لگاؤ والی کیفیت کے باوجود
آپ کے حکم کی تعمیل میں نہ صرف میں ان کو چھوڑے جا رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ضروریت آنے والی نسل قیامت تک بھی ہو۔ آپ نے تو فرمایا کہ اس کی نسل پوری کی جو میری نسل ہے۔ اس کی وضاحت پارے 1 میں گزر چکی۔ ومن ذریتی، اللہ نے فرمایا میں باقی رکھوں گا، دین کے طریقے پر باقی رہوں گا، تمہاری یہ ساری دعاؤں کو قبول کر رہا ہوں، لیکن تمہاری نسل میں بھی چند شرارت پسند ہوں گے، وہ اس رتبے میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو اسی لیے آپ نے یہاں فرمایا من ذریتی، من آنے کے ساتھ اس میں سے چند ہٹ جاتے ہیں۔ میری نسل میں سے، پوری کی پوری نسل میں، میری نسل میں سے، اولاد کا ذکر نہیں کیا، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد جو چلتے رہے گی، یہ نسل ہے۔ میں اپنی ضروریت کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں اس مقام پر جہاں پر جو غیر زرع، ناقابل کاشت زمین، ناقابل کاشت زمین، جہاں پر کوئی چیز اگتی اگائی جاتی نہیں ہے۔ کعبہ واقع ہے 2 پہاڑوں کے درمیان میں، 2 پہاڑوں کے درمیان کا نشیبی علاقہ جو ہوتا ہے اس کو عربی میں وادی کہتے ہیں۔ وادیوں میں ہمیشہ عام طور پر تالاب کی جیسی کیفیت رہتی ہے یا کنڈے کی جیسی کیفیت رہتی ہے، گھڑے والا مقام رہتا، پانی ٹھہرا ہوا رہتا۔ اس لیے وضاحت فرما دی یہ ایسی وادی ہے جو غیر زراعت، جس میں زراعت وغیرہ نہیں ہوتی۔ جب یہ چیز نہیں ہوتی، نہ پانی ہے، کوئی انسان رہتا بھی نہیں، بستا بھی نہیں، ٹھہرتا بھی نہیں۔ جب پانی نہیں تو انسان کی، حیوانوں کی حیات بھی نہیں، زندگی بھی نہیں۔ سب سے پہلی یہ بڑی ضرورت ہے انسانوں کی پانی۔ اگر پانی نہیں تو حیات بھی نہیں، زندگی بھی نہیں۔ تو میں اس مقام پر چھوڑ رہا ہوں، اور یہ مقام آپ نے بتایا، آپ نے تعین کیا، آپ کے حکم نے ہم نے بنا دیا، یہ طرح حرمت والا، ادب و احترام والا مقام کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیوں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ آپ کے حکم کی اتباع میں اطاعت و عبادت کے طور پر۔ اطاعت و عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت جو انسان کے ساری نیکیوں کے اوپر قابو پانے والی ہے وہ نماز کی ہے۔ نماز کا ذکر فرما کر فرمایا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نسل جو آتے رہے گی نماز کے ادب و اہتمام کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کا قیام کرتے رہے، اس کو قائم کرتے رہے۔ جب چھوڑ رہے تو کچھ بھی نہیں ہو۔ دعا میں کہتا ہے کہ نسل، میں اپنے اس بچے کو چھوڑوں، اس کی ذرا مہربانی کرنا، اس کو زندہ رکھنا، ایسا نہیں فرمایا۔ یہ بچہ دراصل میرا وجود، یہ بچہ دراصل میری نسل، یہ آنے والی نسل میرے وجود کو بتانے والی۔ ہر انسان کا یہی حال ہے، مر گئے میرے بابا، تھے جو بھی تھے، فلاں تھے، ایسا نہیں۔ حدیث میں آیا دیکھو تم اپنے مردوں کو مت بھولو، کیا کرو؟ تم اپنے مردوں کو مت بھولو۔ اور جتنے حدیث ہے قرآن کی تفصیل ہے، قرآن نے طریقہ بھی سکھا دیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ رہا، چنانچہ اس آیت میں اگلی آیت میں بھی آئے گا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت بھی فرما دی، جو شخص مسلم کی نماز پڑھنے کے بعد دعا کرے اور دعا میں اپنے ماں اور باپ کی مغفرت کا تذکرہ نہ کرے تو ناشکرہ بندہ ہے، عبادت ادھوری ہے۔
تیسرا سبق، ہر نبی نے دین پر قائم اور باقی رکھنے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری والے طریقے پر باقی رکھنے کی تمنا کی اپنے اولاد کو۔ سب سے بڑی دولت سے نوازنا چاہے، للہیت والی کیفیت اپنی نسل میں باقی رہے۔ دنیاوی تقاضے میں فطری طور پر دنیا داری کے اسباب و انتظام میری اولاد کے ساتھ ہو جائے تو میں سکون سے یہاں سے چلے جاؤں گا، یہ فکر فطری طور پر انسان کیا کرتا ہے۔ جب ان کی نسل چلے، ان کی نسل کے ساتھ ساتھ پھر اس ہر وقت کی دنیا میں اس مقام کا، مکہ اور مکے کے اطراف و اکناف کے لوگوں کو آنے کی رغبت، شوق، اشتیاق، محبت پیدا کر دے، ان کے دلوں میں محبت ڈال دے۔ تو دعائے ابراہیمی ہے، حج دعائے ابراہیمی ہے، حجات کا جانا دعائے ابراہیمی ہے، اس ارادے کر کے تیاری شروع کر دینا عبادت، وہ سفر عبادت، وہاں گزارے جانے والے اوقات عبادت، اتنا عبادت کا کمال کہ پوری طرح پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کی معافی اور مغفرت کا اعلان۔ پھر ضمن میں موت کے بعد ان جیسے مرحلوں سے تم کو گزرنا پڑے گا، حساب و کتاب کی منزل قریب قریب اسی قسم کی ہونے والی ہے۔ پھر یہ بھی دعا فرمائی انہیں تیری اطاعت و عبادت کے لیے طاقت و قوت باقی رہے، کہیں یہ چیز غذائی کھانے پینے کی چیزیں رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے، اس کے بھی انتظامات فرما دیں، تاکہ ان چیزوں میں پہلی چیز ہے اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو جانتے عبادت گزاریں، اللہ کے حکم کے مطابق عبادت گزاریں، یعنی عبادت کرتے رہیں اور اس کو پہچان کر اس کے احکام کی اتباع کریں جو شکر گزاری کہلائے گی۔ یہ ترجمے سے اتنا ہی سمجھ میں آئے گا۔ ہر آیت کے پیچھے پس منظر ہوتا، اس کے بغیر تفصیلات سمجھ میں نہیں آتی۔ سابقہ 2 آیتوں سے متعلق کافی طویل تفصیلات پیش کی جا چکی ہیں۔ اب اس آیت شریفہ کا جو پس منظر ہے تو پھر مطلب سمجھ میں اور جلدی آ سکتا ہے، جبکہ اس کی پوری طویل تفصیل اس جیسی بیٹھک میں ہو نہیں سکتی، لیکن اختصار تو ہو سکتا ہے۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام انسان کی فطری تقاضوں والی زندگی، بچپن کی گزری، نوجوانی کی گزری، جوانی کی گزری، ادھڑ عمر کی گزری، بڑھاپے کی گزری، گزرتے ہوئے گزرنے لگی، بڑھاپے کے مراحل کو تکمیل کرنے لگی، 99 ایئرس کے ہو گئے۔ آپ باپ نہیں بنے تو گئے، اس مرحلے کو پار کر کے گزرے جب باپ بننے کی سوچ نہیں سکتے، کیونکہ دنیائی نظام کو اللہ تعالیٰ نے فطری اسباب کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ شادی تو کر سکتے ہیں، باپ بننا ضروری نہیں ہے۔ طبی میڈیکلی اعتبار سے وہ مضامین کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ تو آپ 99 ایئرس کے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کیسے؟ حضرت سارہ کی ایک کنیز تھی، باندی تھی، باندی کے پیچھے کی تفصیل نہیں، ان واقعات میں وہی تفصیل ہوتی ہے، طویل واقعات ہیں۔ اب موسم ایام حج کا ہے، کم و بیش مضامین اسی سے جڑے ہوئے، لیکن الف سے یاد تک کی تفصیل نہیں آ رہی۔ ہر کوئی ذکر کرتا تو کسی نہ کسی پہلو پر، کسی نہ کسی پہلو پر، کسی نہ کسی پہلو پر۔ جلسے کی شکل میں بھی تقاریر ہوتے ہیں تو پوری کی پوری تفصیل نہیں،
ہر مقرر اس میں سے ایک پہلو پر انہیں ایک پہلو پر انہیں ایک پہلو پر انہیں ایک پہلو پر، وہ ساری کی ساری تفصیل قرآن آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں ابتدا ہوتی ہے اس آیت، صرف اس آیت سے جڑے ہوئے پس منظر سے۔ تو آپ شوہر ہیں حضرت سارہ کے، عمر کے اس مرحلے کو پار کر گزرے ہیں۔ سارہ اولاد نہیں دے سکی، ماں نہیں بن سکی، ان کے شوہر ابراہیم باپ نہیں بن سکے، باپ نہیں بن سکے۔ چنانچہ اس آیت کے بعد وہی آئے گا۔ یہ صاحب اولاد ہونے کی عمر نہیں تھی۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، چنانچہ اس آیت کے بعد بھی وہی آنے والا ہے۔ بہت بہت تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ۔ وہ اسباب کے ذریعے سے عطا ہوتی تھی، ڈونیشن کی جو چیز ہوتی ہے اس کو ہبہ کہتے ہیں۔ تو نے مجھے عطا فرما دیا، نوازش فرما دی، بڑھاپے میں یعنی باپ بنا ڈالا۔ حضرت سارہ کی جو کنیز تھی، کنیز کیوں تھی، کیسی تھی، ایک لمبی طویل تفصیل باندھی تھی، حقیقت میں شہزادی تھی۔ اب وہ واقعی کی تفصیل نہیں ہے، اب نہیں بتائیں گے۔ بادشاہ وقت مصر کے، اس کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، عطیہ میں باندھی کی شکل میں حضرت سارہ کو ملی تھی۔ اس کے پیچھے تفصیلات ہیں مشہور بانوں کی۔ نوجوان کا عمر، بیوی کی کنیز، بیوی کی خدمت کے لیے کسی قسم کا حق اختیار شوہر کو نہیں۔ قدرت نے جو انتظامات کیے، نظام قدرت کو، حکمت قدرت کو کوئی جان نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ خوب اور بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ بالقدر خیری و شری، ایمان کو پختہ رکھو۔ میٹھا ہے تو ہپ ہپ کھا لوں گا، کڑوا ہے تو تھو تھو تھوک دوں گا، ایسا نہیں۔ ہر چیز جو انسان کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جڑتے جاتی ہے، نشیب و فراز کے مراحل سے گزرتے ہیں۔ تمہارے اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے وجود دینے والی ذات کی حکمت اور مصلحت، جو انسان کی سمجھ سے فی الوقت باہر رہتی ہے، لیکن اس یقین کو بڑھاؤ۔ الغرض حضرت سارہ نے فرط محبت، اپنے شوہر کی فرط محبت میں اپنی کنیز کو آپ کے حوالے کر دیا، عطا کر دیا۔ تو اب سارہ کی نہیں رہی تھی، سارہ کی نہیں رہی، اب آپ کی ہو گئی۔ اب ہونے کی تفصیلات نہیں، باندھی بھی ہے تو بحیثیت بیوی کا درجہ ہو جاتا ہے اس کا۔ بہرحال آپ نے اس سے بھی شادی ہو گئی۔ یہ دو کا خاص طور پر تذکرہ، اس کے بعد اور دو کا تذکرہ، اس کی ضرورت نہیں، فی الوقت وہ قصہ سنانا نہیں ہے۔ نبوت سے جڑے ہوئے حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق ہیں۔ عام مسلمان کی زبان میں، ذہن میں سمجھتا ہے کہ صرف دو ہی بیٹے ہیں آپ کے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام حقیقت میں باپ ہیں 8 بیٹوں کے۔ بیٹیوں کو گنتی میں نہیں لاتے، بیٹیوں کو گنتی میں نہیں لاتے، وہ کسی اور خاندان کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ فلاں شخص کو اگر مرد بچے ہیں تو کہیں گے کہ یہ اتنے بچوں کا باپ ہے، کہہ لو وہ بھی بچے ہیں، بچیاں وہ پالنے پوسنے کسی کے حوالے کرنے میں اس کے لیے بڑے بڑے انعامات، فضیلتیں، انعام خداوندی، حکمت خداوندی ہے۔ لیکن آپ کا اپنا تعلق
آپ کے وجود کو بتانے والے، آپ کی نسل کو بڑھانے والے، آپ جو کیسے تھے، آپ کے آباء و اجداد کیسے تھے اس کو ظاہر کرنے والے، آپ کی اولاد ہے، آپ کی اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، یہ سلسلہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ عطا ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچہ عطا کر دیا جس کا نام ہے اسماعیل۔ اسماعیل اس وقت عمر شریف ہے، عمر شریف کے تعین میں کم سے کم حد کو لیں تاکہ اتنی تھی کہ کنفیوژن والے مرحلے کو ختم کرنے کے لیے، ورنہ روایت میں آگے آپ کی عمر اس میں کم سے کم جو فگر ہے 99 سال کا ہے، ورنہ 120 برس کی عمر تھی وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ حاصل غرض نہیں، 150 کے آس پاس میں تھے، 99 کی روایت تو ہی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ایک شوہر کے کئی بیویاں ہوئے تو پھر آپس میں جو تعلق رہتا ہے بیویوں کا شوہر کے ساتھ، اس کے اوپر ایک قسم کی جلن پیدا ہوتی، یہ فطرت ہے۔ اس لیے عربی کے اندر اس کو جس کو ہم اردو میں سوتن کہتے ہیں یا سوکن کہتے ہیں، عربی میں اس کو ضرر سے، ایذا رسانی سے، ضرر سے عربی میں اس کو ضرار کہتے ہیں۔ قتال، جہاد، نزاع، خلاف، ضرار، ایک دوسرے کے در پہ پڑے رہنا، کھنچم تانی میں لگے رہنا، یہ کیفیت رہتی ہے سوتنوں میں، یہ فطرت ہے، فطرت کی احکام الگ بات ہے۔ یہ کیفیت ازواج مطہرات میں بھی تھی، کئی مرتبہ مسائل حل کرنا پڑا، اور نبی علیہ السلام کے ازواج میں بھی بلکہ 2 گروپ بنے ہوئے تھے، ہر گروپ کا ایک صدر بھی تھا، ایک سیکرٹری بھی تھا۔ اب یہ ضرار والی کیفیت انتہائی پیار و محبت کو دیکھ کر اب حضرت سارہ کو برداشت سے باہر ہونے لگی بات، یہ فطرت ہے، اس آیت کا پس منظر ہے۔ حضرت سارہ کرم، رحمت، فضل خداوندی آپ کے ساتھ بھی بہت 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 بڑا ہے۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں تو جو کیفیتیں، معجزانہ کیفیتیں، روحانی کیفیتیں، قدرتیں جو پیغمبر کو عطا کی تھیں، قریب قریب وہ ساری کیفیتیں حضرت سارہ کو عطا تھیں، جو باندی کے ملنے کے وقت پر ان ساری چیزوں کا تذکرہ ملے گا۔ بعد میں یہ کیفیت کو دیکھ کر برداشت نہیں کی تو کہہ دیا انہوں نے حضرت ابراہیم سے، یعنی اپنے شوہر سے، اس کو جو میری کبھی کنیز تھی، میرے عطا کرنے سے آپ کو ملی، اب یہ بچے کی ماں بن گئی ہے، اب انتہائی لگاؤ میں جو محسوس کر رہی ہوں، اے ابراہیم آپ کا سب سے زیادہ جو ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی، اور اس کو ملک شام میں رہتے ہوئے میں دیکھ نہیں سکتی۔ ملک شام سیریا انبیاء کی زمین ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی زمین ہے۔ شام کہتے ہی فلسطین داخل، یہ سیاسی تقسیمیات، تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم، اسی تقسیم میں اسرائیل ایک حصہ بنا، فلسطین ایک حصہ بنا، تو وہ حصے بنے، شام بولتے وہاں تک پوری کی پوری چیز آ گئی، تجھے تو یہاں رہنے کے واسطے نہیں، اور تجھے اس جیسے سہولت والا ماحول بھی نہ ملے، تجھے ادھر باہر کر دوں گی، کر دینا ہے، مطالبہ ہو گیا۔ حضرت سارہ کا مطالبہ ہو گیا اپنے شوہر ابراہیم سے، جو شوہر ہیں حضرت حاجر کے بھی، صحیح نام ہے حاجر، صحیح نام ہے حاجر، عربی لفظ نہیں ہے،
لوگ حاجرہ حاجرہ عربی کے اندر بولنا اس کو ایسا کرتے ہیں. عربی ہے ہی نہیں تو کیوں سوچنا خود غلط ہے. کتاب زبان میں حاجر ملے گا. اب کوئی اردو کتاب لے کے آپ بتائیں حاجرہ، اب اس پہ بحث نہیں. حاجر ہے، مگر پھر بھی میں آپ کو حاجر کر رہا. پہلے اعتماد سے ہٹا لینا، یہ عربی لفظ نہیں ہے جو عربی کے اصول و قاعدے کے اوپر آپ جوڑنا چاہ رہے ہیں. لیکن کثرت کے ساتھ استعمال، جس کے پاس ہو کثرت کے ساتھ استعمال. آپ اپنے ماحول میں کثرت اپنے آپ کو سمجھ لیا اور استعمال کو سمجھ لیا، لہٰذا صحیح سمجھ لیجیے، اس سے کچھ بگاڑ نہیں ہے. آپ کی زبان کو پکڑیں گے بھی نہیں. اصلاح لینے ہیں تو بتائیں گے. حاجرہ کہنے پر کچھ یہ مسئلہ آ رہا، کچھ بھی نہیں چلیا. الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے لیے بھی سب سے اچھے تھے. عام آدمی کے جیسا ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے نہیں. ابراہیم کو مانا تو بڑے شفقت سے بھرپور دل رکھنے والا، اس کے معنی مطلب بھی ابو الرحیم ان کا قریب ترجمہ کیا ہے عربی میں. اور پھر اس جیسے مرحلے کے اندر باپ کا بننا اور بیٹے سے جو پیار و محبت کا ہونا، پھر آزمائش کے مرحلوں سے اللہ تعالیٰ گزارنا، تاکہ حقیقی محبت خدا بندی میں بندے کے اندر یہ چیزیں آ جائیں. محبت پیدا کرنے والی چیزیں آنے کے بعد محبت خدا بندی کے اندر کچھ تقسیم اور فرق آنے نہ پائے. اس محبت کے ساتھ جوڑ کر بندے کا تعلق اپنے رب سے، اس میں کوئی فرق آنے نہ پائے. یہ درس ہے، سبق ہے. تعامل کرنے لگے اور گھر والی کی ضد آئی تو مسئلہ منوا کے تو رہیں گے. آپ آگے پیچھے میں لگے رہے. اللہ نے حکم جاری فرما دیا. جبریل امین علیہ السلام کے فرمائے آپ کی اہلیہ سارہ جو کہہ رہی ہیں، جو مشورہ دے رہی ہیں، آپ کو ویسا ہی کرنا ہے. آپ فوراً تکمیل کیجیے. تو تکمیل کیجیے اور تو مقام بھی بتاتی ہے، ایڈریس بھی بتاتی ہے، شکل بھی بتاتی ہے. جیسی شکل ہے حکم میں سے حکم کی اتباع فرمانے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا. دنیا کی زندگی یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے، ادھر بالکل خیال. یہ کمال درجے کا حکم خدا بندی کی تعمیل و تکمیل والا سبق اللہ میں پسند کرتے ہیں. فوراً آپ لیے اور نکل پڑے. اس دن میں کیسا نکلے کریں، کیسی سواری تھی بہت بڑے لمبے حاشیے ہونے پڑتا. بس سواری کے ہونا پڑتا، سفر طے کرنے کی جو چیزیں ہونا تھا انتظام ہوا گیا. یہ اشارہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کے لیے خصوصی عنایت تھی، کرم خدا بندی تھی. براق منگوایا، براق پہ گئے، فلاں بڑی طویل تفصیلات ہیں. وہ سب ان چیزوں کو نہیں جوڑ رہا ہوں. مکہ پہنچے. مکہ تو ہے نہیں، طوفان نوح کے وقت پر اٹھا لیا گیا. زمین تو ہے، جگہ تو ہے، فلاں سب ہے. وادی کے اس میں فرشتہ تو ساتھ ہے بھی ہے پہچان کرانے کے لیے. جہاں لے کے چلے آمنا سب رکھنا، مرضی اور حکم بسر و چشم قبول کرتے ہیں. پہنچے، کھجور کی ایک پوٹلی دیے، ایک مشکزہ پانی کا. پھر تو بس سوچنا ہے کہ چھوٹی سی بوری یعنی تھیلی کب تک چلیں گے. کھجور احتیاط سے بھی استعمال کرے. پانی چلے گا کب تک؟ دور دور تک نہ انسان ہے، نہ درخت ہے، نہ شجر ہے.
نہ پانی ہے تو پتھر ہے، ریت ہے، پتھر ہے، ریت ہے، پتھر ہے، ریت ہے۔ جب پانی نہیں تو انسانوں کا گزر بھی نہیں ہے۔ سواری سے اتارے، چھوڑے، پانی کا مشکزہ دیے، یہ کھجور کی بوری دیے، کچھ بولے بغیر واپس لوٹے۔ سفر کی واپسی کے طریقے سے پوری طرح واپس ہو کر چلے جانے لگے تو آواز لگائیں، اے ابراہیم، کس کے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حالانکہ عورت اکیلے چھوڑ کر جائے جانے والی چیز نہیں، پھر مزید ہے کہ شیرخوار بچہ بھی، نہ آبادی ہے نہ انسان۔ اور اللہ نے فرمایا اسلام کو لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم جو کہتے ہیں، جو بتاتے ہیں، جو سکھاتے ہیں، اس کے پر کون کتنے اچھے طریقے سے اس کو اختیار کرتا ہے، عمل کرتا ہے کہ نہیں۔ بس ایک ہی آزمائش ہے، آزمائش کے طریقے ہر ایک کے ساتھ بھلے الگ الگ ہوں، بھلے الگ الگ ہوں، ایک ہی طریقہ ہے۔ اس قسم کا جب سوال ہوا حضرت حاجر کی طرف سے، خالی پلٹ کر دیکھے ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیے، پھر آگے بڑھنے لگے، پھر آواز لگائیں بآواز بلند، کیا اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی حکم ہے چھوڑ کر جانے کا؟ بس جواب آپ نے دیا، ہاں اللہ کا حکم ہے، تھا اللہ کا حکم۔ یہ سنتے ہی جو ایمان کا کمال تھا زوجہ ابراہیم علیہ السلام نے بلا کسی تعمل کے غور و فکر کے فوراً کہہ دیا، جب اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ اطمینان سے کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں، ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، یا جو کرے گا وہ کرے گا۔ اب یہ یقین اعتماد کس درجے کا ہے، ایک ایک پہلو کے پر بڑی بڑی طویل تفصیلات ہیں، قصے کے طور پر ہرگز نہیں، ہم کو عام طور پر قصہ کہانی کے طور پر سننے کے ہم عادی ہیں، ورنہ ایک ایک پہلو کے اندر حکمت و مصلحت خدا بندی ہے، اور وہی دین اس امت کو عطا کیا گیا ہے۔ پھر اس دنیا کے تقاضوں میں جو ان دشواری کو دیکھ کے پھسل جاتا کیوں ہے آدمی؟ پھر ایمان کا دعویٰ کیسا ہے؟ بالآخر احتیاط کے ساتھ کھجور پہ اکتفا، پانی بھی ختم، کوئی ذریعہ نہیں، بے آب و گیا والا مقام، نہ گھاس نہ پانی۔ اب آزمائش امتحان ادھر شروع ہوتا ہے، وہ جیسے آزمائش و امتحان والے مرحلے میں پرورش پاتے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام، جن کا خون ہے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا۔ ماں کے سائے میں تنہا ماں ہے، اب بھوک سے نڈھال، پیاس کی شدت، بچے کو تنہا وادی میں چھوڑ کر کبھی وہ پہاڑ چڑھتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں، شاید کوئی مسافر وغیرہ نظر آ جائے، کچھ بات چیت ہو جائے، مدد طلب کی جائے، کبھی اپنا دامن نکال کر ہوا میں اچھال کر اڑا کر بتاتے ہیں، شاید کسی کی دور سے نظر پڑ جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک، شاید ادھر سے نہ نظر آئے تو ادھر سے، اب پوری طرح دل بھی قلبی کیفیت اپنے رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب ابراہیم کو پکارنے سے وہ تو سننے سے رہے، اب تو وہ ملک شام میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع میں پوری طرح اطمینان قلب کے ساتھ
شیرخوار بچے کو چھوڑ کر، مطیع و فرمانبردار بیوی کو چھوڑ کر نکل گئے۔ اب جو کرے سو کرے اللہ کا۔ انہوں نے بھی کہہ دیا جب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے آپ بالکل جا سکتے ہیں۔ ایسے 7 چکر ہوئے، 7ویں چکر پوری ہوئی رہی تھی، کچھ ایک آواز سے محسوس کیا، وہ فرشتے کے پنکھ کی آواز تھی جو زمزم کے نکلنے کا انتظام ہوا۔ اب یہ بحث نہیں کرنا، دونوں بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بچہ تو پانی کی بے چینی سے توڑیاں ماری رہا تھا اسی مقام پر، بحکم خداوندی کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی پانی نکل آیا جو زمزم کا کنواں، فوراً آپ آئی، کیونکہ اب غذا کا بھی کام کرنا ہے، تو کیفیت قیامت تک کے لیے اس نے فرما دیا گیا ماء زمزم لما شرب، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کو مٹانے کی نیت سے پی لو تو غذا کا کام کرے گا، پیاس بجھانے کی نیت سے پیو تو پیاس بجھانے کا کام کرے گا، بیماری سے شفا پانے کی نیت سے پیو تو شفا کام کرے گا، جس نیت کے ساتھ یہ کرو گے وہ ہوگا۔ ٹین کے ڈبے میں بھی لوگوں نے کیا ہے، 15-20 سال تک بھی جو لا کر پیک کر کے رکھ دیا گیا، 20 سال کے بعد بھی کھولا گیا، حالانکہ ٹین کے اندر وہ سیفٹی نہیں رہتی چیزوں کی، پانی خراب نہیں، شکل پانی کی، مزاج پانی کا، لیکن عام پانی کے جیسے حکم اس کا وہ پانی کا نہیں، خصوصیات وہ پانی کے نہیں۔ لوگوں نے دنوں اور مہینوں سے اس کے پانی کے پر غذا کے طور پر پی کر بڑا پسندہ رہے ہیں۔ تو جس غرض کے ساتھ سال یقین ہونا ہے وہ کیفیت ہے زمین۔ آپ نے کہا فوراً چولہے سے پانی لے کر یہ کی، اپنے مشکزے میں ڈالنے لگی، جو ہی لے کر ڈالے تو اور نکلنے لگا تیزی سے۔ اب زمزم کے معنی خود ہیں، رک 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 رک، رک جا رک جا رک جا۔ اب اس کے ایک مستقل اسباق ہے، اس کی ایک تفصیل ہے، وہ سب تفصیل یہاں پر اس وقت نہیں۔ تو اب اس آیت کے تحت تو آپ نے فرماتے یہ سارا کا سارا اشارہ یہ پس منظر بنا اس کا، آپ کو وہاں پر لا کر چھوڑ دینے کا، اس کیفیت کو رکھا۔ آج بھی جو حج والی عبادت ہے مسلمانوں کو یہی بتانا ہے کہ تمہارا وجود دعائے ابراہیمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں پیغمبر، دعائے ابراہیمی، تو پھر آپ کی امت دعائے ابراہیمی۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ سماکم مسلمین، انہوں نے تو تم کو نام مسلمان بول کے یہ لقب بھی دیا۔ اور اتنے مرحلوں کے بعد انتخاب خداوندی ہے، تو اس انتخاب کی فہرست میں آنے کے بعد اس کی اہلیت پیدا کرنا یہ ہے۔ جو اہلیت پیدا نہیں کریں گے وہ بھی ہے لا ینال عہدی الظالمین، وہ میرے خصوصی عطا انعامات فضل و کرم اس سے جڑ کر اگر نہیں کرنے والا ہے تو محروم رہے گا، میں اس کو عطا نہیں کروں گا۔ میں اس کے جب عطا نہیں کروں گا تو غیر معمولی قدرت کے کرشمے بھی اس کے ساتھ نہیں کروں گا۔ پٹنے لگتا ہے دنیا میں پٹنے لگنے پٹوا دوں گا، ذلیل ہونے لگتا ہے ذلیل کروا دوں گا۔ جب اس صدر کا سنبھل کر تائب ہو کر اپنے حقیقت کی طرف آتا ہے تو پھر میں رحم کے ساتھ اس کی طرف پلٹ جاؤں گا۔ کتنا پلٹوں گا وضاحت کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ولو بالفضل ولو بالفضل، میں گناہ کرتا ہوں بلکہ کرنا نہیں، اگر ہوتا چلا یہ توبہ کرتا چلا۔ تو تاکید کے لیے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ ہوا، ہر گناہ کے بعد توبہ کرتا گیا تو میں قبول کرتا جاؤں گا، پھر گناہ ہوا پھر میری طرف لوٹا توبہ کرتے گیا تو میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا، بھلے 70 مرتبہ ہوتا ہے کیوں نہیں۔ توبہ قبول ہوتی نہ گناہ کرو، یہ تو شرارت ہے، یہ قابل رحم نہیں ہوگا، یہ تو شرارت ہے، یہ قابل رحم۔
عطا ہوتی رہی، تو رب الرحیم اتنا مہربان ہوتا ہے۔ تو اب اس منظر میں اب ترجمہ تو ہو چکا، اے رب میں اپنی نسل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دعا کے اندر کتنا پیارا انداز، میں اپنے بیٹے کو بچا، اس کی حیات دے، اس کو زندہ رہ کے مت نہیں، اس کی نسل کو، تو بیٹے کے لیے دعا ہوئی گئی سب، اس کا رہنا سہنا، مصائب سے گزرنا، اس میں تمام مہربانی، کیونکہ بیٹے کی آنے والی نسل کے حق میں جب دعا ہے تو جب یہ بیٹا رہیں گا، بڑا ہوں گا، پھر صاحب اولاد بنے گا تو نسل بنے گی، نسل آئے گی۔ یہ دعا کو کرتے قیامت تک کے اس میں جڑے ہوئے کو جوڑ دیا، اور اللہ نے اعلان کر دیا میں قبول کرتا ہوں لیکن لا ینال عہد الظالمین، اس مرتبے کو، اس حقیقت کو نا سمجھی سے لیتے ہوئے نا قدری کرے گا، نا فرمانی کرے گا، دوسرے پہلو پہ چلے جائے گا، تو یہ میرا فضل و کرم عنایتوں سے وہ محروم رہے، تو اپنی محرومی کو دور کرنے کے طریقے بھی بتا دیے۔ لیکن یہ سب کچھ مقصد ایک ہی چیز، دنیا میں کرتے جاؤ، دولت بناتے جاؤ، صاحب جائیداد بناتے چلے جاؤ، کثرت کے ساتھ سواریوں کے مالک بن جاؤ، یہ غرض نہیں، یہ تو ضمنی چیز ہے، خود آئیں گے۔ اس لیے پارے ایک میں بتا دیا وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ انسانوں کی سب سے بھاری فرقہ ہمیشہ تعداد رہی، مجھے دنیا میں یہ چاہیے، وہ ہو جائے، یہ سہولت ہو جائے، میں گھر والے مسئلے میں پیچیدگی میں ہوں، اللہ تعالیٰ میرا گھر بن جائے، ٹھیک ہے بنا دیتا ہوں، میں اس میں بن جائے، کہتا ہے میں دکان کھولا، میری دکان چل رہی، ٹھیک ہے چلا دیتا ہوں۔ اس سے آگے بڑھتا نہیں انسان، اس کی سوچ اس کی جو اسی طلب میں رہتا تو میں برابر دیتا رہتا ہوں، وَمَا لَهُ مِنْ خَلَاقٍ، خلاق میں نے کوئی حصہ، اس زندگی کے بعد آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ آخرت کو چھوڑ کر سب کچھ دنیا طلب کرتی، اس کے فوری بعد آیت میں فرمایا طلب کرو تو ایسا طلب کرو یہ چیزیں ذمن میں خود ہی چاہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، یہ بعد والی آیت ہے، صرف طلب کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے، سوچ کو بدلو، طریقہ طلب کا بدلو۔ دنیا کی تو رہیں گی لیکن اس کے ملنے میں کہیں اس سے محرومی ہونے نہ پائے۔ اللہ نے فرمایا دنیا بھی دوں گا، میرے فضل سے رہیں گی، آخرت بھی دے دوں گا۔ اوپر کی بڑی طلب کرو، ضمن والی چیز آئے گی، نیچے حد تک کہ اپنے آپ کو محدود کر لیا۔ لیکن یہ سب رہے تیرا نام لینے والی، تجھ کو ماننے والی، تیری خطت کو سمجھنے والی، پالنے والا تو اس کو جاننے والی، لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وہ بتا دیں۔ ایک چیز کا ذکر کریں، اس لیے کہ زندگی کے ہر چیز کو قابو میں لانے والی اہتمام نماز ہے، صرف نماز نہیں۔ پھر یہ بھی کر دیا شوق محبت کعبے کے پاس آنے کا، وہ اطاعت کرنے کا، عبادت کرنے کا، وہ کرنے والوں سے چاہت و پیار کرنے والوں کا، ہر ایک کے دل کے اندر لگاؤ، اشتیاق، پیار محبت پیدا کر دے، ایسا پیدا کر دے کہ خود بخود بے چین ہو کر درمائل ہوتے چلے جائیں، آتے چلے جائیں، عبادت کے عنوان سے، اللہ کے رحم و کرم کے پانے کے عنوان سے، سیر و سیاحت کے عنوان سے نہیں۔ اب ہر آرٹیکل، ہر مضمون جو اشارہ دیتا ہے، آج کے اخبار کے بھی کئی آرٹیکلس کو دیکھا، ہر لکھنے والا تاکید کر رہا ہے، دیکھو جا تو رہے ہو، خالی خرید و فروخت کے اندر اپنا دل نہ لگاؤ، یہ بولنے کی نوبت کیوں آ گئی؟ ذرا غور کرو، وہ چیز تو جو چاہ رہے ہو وہ تو ملنے والی چیز یہاں بھی ملتی ہے۔ اب آج کل کی دنیا میں، شہری زندگی میں، سوا پیسے کو رکھنا ہے، کس ملک کی کون سی چیز چاہتے ہیں آپ جو نہیں مل سکتی بتائیے۔ منڈی میں ایک جگہ ایک لہسن کی شکل عجیب دکھی، سائز چھوٹا و موٹی،
پھر اس کے بعد اٹھا دی گئی، فضا سے غائب کر دی گئی۔ میں پوچھا کیوں، کیا ہے وہ؟ چائنا سے آ رہی ہے لیکن اس میں تیزی نہیں ہے، یہاں کے لوگ زیادہ خرید رہے نہیں، اب ہم نے منگانا بند کر دیا۔ ترکاری بھاجی تک آ رہی، چند مہینے پہلے میں نے کوٹھی کے اوپر دیکھا، پورے خربوز کے برابر انتہائی خوبصورت جام رکھا ہوا تھا، پورے بڑے خربوز کے برابر، لکھے لگا تھائی لینڈ کا، قیمت پوچھا تو ہندوستانی پیسے میں 300 روپے میں ایک عدد۔ خیر آنے جانے کا پیسے کی اہمیت نہیں، یہ ذریعہ ہے، نعمت کی چیز کی اہمیت ہے، ورنہ کہتا خریب جا کے آپ کھا کے آتے، اس نے تو انتظامات کی، اخراجات کی، لیکن قدرت نے آپ کو کھلایا، ادھر حساب ہے آپ کی قسمت کا، قدرت نے آپ کو اس طریقے سے آپ تک طے کیا، آپ کو جانے کی تکلیف، اس کو یہ کرنے کی تکلیف، فلاں چیز، یہ سب اسباب کے اوپر غور و فکر نہیں ہے۔ کوئی بھیک مانگ کے کھایا لیکن نعمت اللہ نے اس کو عطا کر دیا، رزق کر دیا، کسی نے ہدیہ دیا ہی کر دیا، یہ دیگر یہ سارے کے سارے اسباب نہیں ہیں، اس کی وجہ سے جو یہ نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، یہ سوچ غلط ہے، یہ قدرت کے طریقے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کسی کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، میں چاہا تو ہر ایک کو امیر کبیر ہی بناؤں گا، لیکن کوئی بھی سود نہیں کھانے، پورے کے پورے دوزخ میں جائیں گے، کچھ جنت کے لائق بنے، اس میں سب سے بڑی حکمت ہے۔ کوئی صاحب ثروت ہو کہ غربت کے مرحلے میں کوئی گزرے، جب سمجھ میں آئے گا، نہیں تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، پھر اس میں بھی تبدیلی کرتے ہیں۔ خاندانوں کے ساتھ چل رہی ہے ثروت دولت، پلٹ جاتی ہے، غربت میں چلنے والے خاندان پھر ادھر کنورٹ ہو جاتے ہیں، یہ کس کا اختیار ہے پھر، وغیرہ وغیرہ۔ لعلہم یشکرون، تاکہ ان ساری کی ساری چیزوں میں شکر خداوندی یعنی اطاعت خداوندی ہوتی چلے جائے۔ اب اس کے اندر کئی چیزیں، ایرت تو کر تو کر تو کر، کون کر؟ تو کر، کس کو بول رہے ہیں؟ کیا اس کو معلوم نہیں؟ کیا وہ نہیں جانتا؟ انہیں تو سب جانتا ہے، اور اس کا حکم ہے ادعونی استجب لکم، تم کو بولنا پڑے گا، تم کو کہنا پڑے گا، عاجزی کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، ہاتھ دراز کرنا پڑے گا، صورت بنانا پڑے گا، ضرورت میں آنسو بہانا پڑے گا، عز و انکساری کی بیٹھک اختیار کرنا پڑے گا، میرے حکم کی تعمیل میں قبلہ رخ ہونا پڑے گا، کچھ ذکر کرنا پڑے گا، کچھ شغل کرنا پڑے گا، کبھی رات کی نیند کا حصہ ختم کر دے کر تہجد کے عنوان سے اٹھنا پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ یہاں بھی اسی کے اندر یہ ہے، اہل اللہ سے ایک دم اگر آپ یہ کہے، اگر ہے آپ کو اس قسم کا، دعا کیجیے۔ مجھے ایک مرتبہ ایک سابقہ پڑ گیا چند سالوں سے، سن کے ایک مرتبہ ہوا تو ساری ملاقات کے لیے گیا تھا کسی سے، آخر میں کہا دعا کی درخواست ہے، اور سوال کر دیا انہوں نے، کس سے دعا کرنا، کس کو کہنا بتاؤ مجھے، جس کو کہنا ہے کیا اس کو نہیں جانتا؟ یہ عام آدمی کو نہیں بولیں گے، عام کو تو یہ حکم ہے جو قرآن کا حکم، آپ دعا کرو، اللہ کا حکم ہے، اب دعا کرے تو عبادت ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے حکم کی اتباع، نماز پڑھو کیا، نماز پڑھے تو عبادت ہوئی، قرآن پڑھو کیا، قرآن پڑھے تو عبادت ہوئی، بھوک لگے تو بھوک کو دور کرو، بولا طریقے سے اللہ کا نام لے کر، ہوس مٹا بول کے تو نہیں ہے، تو ہر وہ چیز حکم کی تعمیل کا نام عبادت ہے، تو دعا کرو تو میں قبول کرتا ہوں، تب قبول ہو رہی نہیں ہو رہی، کرنا نہیں کرنا وہ حکمت مصلحت جانتا ہے، لیکن آپ نے دعا کر دی، عبادت ہو گئی، نام عمل میں آ گیا، ریکارڈنگ میں آ گئی، دیگر احادیث سے وہی وضاحت ہے۔
مسلمان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اس کی شکلیں دو ہیں. اگر حکمت مصلحت خداوندی ہے اس کے چیزوں کو دنیا میں ظاہر کر دیتے ہیں اس کے لیے، نہیں تو اس کو محفوظ رکھتے تھے. اس کے عبادت نامے کے اندر عطا خداوندی آخرت میں ہوگی، چونکہ عبادت ہوگی. اور یہ تو توحید کے خطوب ہے، محور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اس دعا کے بارے میں آیت میں وضاحت کر دی. ربنا انکا تعلم، آپ تو خوب جانتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں، میں وہاں رکھا ہوں، آپ کے حکم کے بعد رکھا ہوں. چھوڑ کے اول میں چھوڑ کے آیا، اس جگہ کا تعین کر ہی کر لیا. مگر پھر بھی بولو میں چھوڑ کے آ گیا. جس جگہ چھوڑا ہوں نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ انسان ہے. بغیر انسانوں کے تنہا رہنا بھی سب سے بڑی سزا ہے. اس لیے بہت بڑوں کو جو سب سے بڑی سزا عدالت بھی طے کرتی ہے، نظر بندی کی، کسی سے ملاقات نہیں، دنیا کے حالات سے واقف نہیں ہونا. پیپر بھی نہیں دیں گے اس کو، نیوز سننے کے لیے بھی نہیں دیں گے. برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ پاگل ہو سکتا ہے. انسان کے جو مزاج میں، اگرچہ کہ میں آپ سے بات نہ کروں، لیکن آپ جاتے ہو دکھو تو صحیح. انسان یہاں رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، آتے جاتے ہیں. اتنا تو احسان ہو تاکہ مجھے بھی انست ہو، وحشت نہ ہو. تو آپ نے فرما دیا ربنا انکا تعلم، آپ خوب جانتے ہیں وہاں نخفی و ما نعلن، بلکہ ہمارے دل میں جو چھپا وہ بھی جانتے ہیں. ہم جو زبان سے بول رہے ہیں نا وہ بھی جانتے ہیں. انبیاء نے جو سمجھایا تیرے حکم کس میں، پورا کچھ حکم خدا بندی میں ہوا. پھر آپ نے پوری لسٹ گنوا دی. تب یاد دلا رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ بھول گئے؟ نعوذ باللہ. کیا بھی بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں، لیکن ذکر کرنا ہے. اگر یہ ذکر نہ کر سمجھتے تھے اچھا اللہ کو یاد دلانا پڑتا ہے. نعوذ باللہ. تو آپ نے فرمایا آپ خوب جانتے ہیں جو کچھ ہم چھپاتے بھی ہیں، چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، چھپائیں گے بھی. جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں اعلان تو نعلن. یہ چھپی ہوئی پوشیدہ یہ ظاہری چیز، یہ کوئی فرق والی چیز ہے ہی نہیں آپ کے پاس. سب کچھ واقف ہے. پھر قید کلیہ وما یخفی علی اللہ من شیء. تو اس امت کو بھی یہ سبق سکھانا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی وہ ذات من الشیء ایک الگ چیز ہوتی ہے، من شیء الگ چیز ہے. کائنات کی ذرری برابر چھوٹی بڑی، ظاہر کی باطن کی، کہیں کی بھی ہو، رات کی ہو دن کی ہو، ذرری چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. پھر یہ کہنے بعد اچھا زمین کی حد تک ہوں گا، نہ یہ زمین میں، نہ آسمانوں میں، نہ زمین کے اندر کی، نہ آسمانوں کے اوپر کی. جتنی کائنات ہے، کائنات کی کسی گوشے کی ذرری بھی چیز اگر ہے بھی تو اللہ تعالیٰ وہ ہیں. اللہ تعالیٰ جو جانتے ہیں تو کیسے جانتے ہیں؟ عالم الغیب والشہادہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہہ دینا، پڑھ لینا، ترجمہ سن لینا الگ بات ہے. یہ یقین والی کیفیت ہونا ہے. پیغمبر نے اس یقین کو یاد دلا کر فرما دیا پھر بھی میں اپنے اس پہ ذکر کر رہا ہوں. اللہ نے تو قبول کرنے کا اعلان نہیں فرمایا. ابھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مرحلے میں اولاد عطا کی، اس میں بھی کئی پہلو ہیں. اگلی آیت میں سبحان اللہ.